الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ محترم حضرات، قرآن مجید والفرقان حمید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی پاکی نہیں بیان کرتی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهَ، ساری چیزیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی پاکی کو نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں وہ اسی عبادت کی خاطر پیدا ہوئے ہیں، اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ جب دوسری مخلوقات کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتی ہے، تو بھلا اشرف المخلوقات کو اللہ رب العالمین نے یوں ہی بیکار رائے گا تو نہیں پیدا کیا ہے۔ ان کی پیدائش کا مقصد ہے، اور وہ پیدائش ہے عبادت، جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا، ایسا جامع معنی لفظ ہے، ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جس کا ظاہر و باطن سے تعلق ہو، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت وہ نہیں ہے کہ ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کے اندر کوئی بات آئی اور ہم چاہ کہ ایسا کریں۔ آپ کے ایسا کرنے سے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لیے تو ضروری ہے ما قال اللہ و ما قال رسول، اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ راضی اور خوش کس سے ہوگا؟ جس کا اس نے حکم دیا ہے اس سے جو ہے وہ ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی ایک اور تعریف بھی آتی ہے، طاعت اللہ بفعل المامورات و ترک المحظورات، اللہ کی پیروی معمورات کی بجا آوری کے ذریعے سے، جو کچھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن جن چیزوں کو اس نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان سب کو چھوڑنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبادت۔ تو آئیے آیت کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کریں۔ رب یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے لیعبدون لیوحدون، تاکہ عبادت کی ساری قسموں کو خاص تنہا میرے ہی لیے مخصوص کریں۔ اب یہ نہیں کہ عبادت تو کر رہے ہیں، اس کی بھی کر رہے ہیں، اس کی بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی مانگ رہے ہیں، اس سے بھی مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، اس کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، نہیں۔ یہ عبادت کی قسمیں ہیں، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری قسموں کو اللہ رب العالمین کی ذات ہی کے لیے جو ہے وہ خاص کرنا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، نہیں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے جو ہے وہ کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین ہی کیا ہے؟ رزاق ہے، ایسا رزاق ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، زمین میں بسنے والی رہنے والی چیز کو بھی، پہاڑوں میں رہنے والی چیز کو بھی، سمندروں میں رہنے والی چیزوں کو بھی، فضاؤں میں رہنے والی چیزوں کو بھی، سب کو وہ روزی دیتا ہے۔ ایک گھر چلانے والے کی تو کھاٹ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہ مالک سارے جہان کا جو مالک ہے، سارے جہان کی ساری مخلوقات کو وہ روزی دیتا ہے۔
इंसान तो इंसान, जितने भी तरह के हैवानात हैं, मछलियां और नामालूम समुंदर के अंदर कैसी कैसी चीजें हैं, और पहाड़ों के अंदर भी कैसे कैसे हैवानात हैं, सबको रोजी देता है। हत्ता के कहने वाले ने जो है वो कहा कि जो कीड़े मकोड़े जो है वो होते हैं, बाज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि उसकी कोई देख रेख करने वाला, कौन देख रेख करता है। देख कीड़ों को पत्थर में पलते हुए, देख कीड़ों को पत्थर में पलते हुए, उनके माँ बाप ने उनको पाला नहीं। असल पालने वाला चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसीलिए कि वहां भी जो है वो किसकी जानिब से निगरानी और हिफाजत हो रही है। माँ बाप जो है वो क्या है, ये तो रब्बे मजाजी है, रब्बे हकीकी सही माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो देखा आपने किस तरह से सारी मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देता है, हमें भी और आपको और सारे जहान के लोगों को अल्लाह ही जो है वो रोजी देता है। मैं एक मरतबा शुरू में जब आया मदीना से, तो दावत व तबलीग की गरज से एक तारीख खाना में जो है वो गया। लोगों ने बताया कि ये तारीख खाना है जो मुसलमान का, दो मुसलमान का है। तो मैंने कहा कि ये रात का वक्त है, इस वक्त में तो नहीं, मैं सुबह के वक्त में जो है वो जाऊंगा। और जाने के बाद में उन लोगों ने मुझे कहा कि आप गलत जगह पे आ गए। मैंने कहा मैं गलत जगह पे नहीं आया हूँ, मैं तो सही जगह पे आया हूँ। आपने देखा है कि डॉक्टर जो है वो सही आदमी का इलाज करता है, डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है। यहाँ पे खराबी है, यहाँ पे बीमारी है, ये देख करके जो है वो मैं आया हूँ। फिर मैंने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की आयतें उन लोगों के दरमियान पेश की, उसका तर्जुमा जो है वो पेश किया, अहादीस जो है वो पेश की। उन लोगों का दिल लरज उठा खौफ के मारे, और मैं देख रहा हूँ उन लोगों का चेहरा, और पढ़ रहा हूँ कि मेरी बात बहुत अच्छी आप लोगों को लग रही है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि कल से ये धंधा और ये पेशा छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो भला बताइए तो सही, आप दोनों के सिवा यहाँ पे इस महल्ले में बहुत सारे बसने वाले लोग हैं, और सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी जो है वो दे रहा है। आप इस पेशे को छोड़ करके दूसरा तरीका, जायज़ तरीका इख्तियार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोजी देगा, और बेहतर से बेहतर जो है वो रोजी जो है वो देगा। तो यकीनन सबको रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। आइए एक हदीस जो है वह मैं पेश करता हूँ, और इसी के ऊपर अपनी गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करूँगा। वो मशहूर हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कुन्तु रदीफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गधे के ऊपर पीछे सवार था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मुआज़, या मुआज़, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदे के ऊपर क्या है और बंदे का हक अल्लाह के ऊपर क्या है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है वो ज्यादा जानते हैं। बजाय इसके कि इधर उधर जो है वो करे, नहीं मालूम क्या कि अल्लाह और अल्लाह अल्लाह, और ये भी वो तो बात हो रही है तब ना कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल। अब ये कहना भी सही नहीं है कि अल्लाह के रसूल जानते हैं, तन्हा अल्लाह। इसका मतलब ये है कि आप शरीक कर रहे हैं साजिको के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा है ना, तो बंदा है तो आप ये कैसे जो है वो, अब कहिएगा हजरत मुआज़ ने कहा, हजरत मुआज़ तो बातचीत कर रहे हैं प्यारे नबी से, तो कहा कि अल्लाह ज्यादा जानते हैं और अल्लाह के रसूल जो है वो ज्यादा जानते हैं। अकीदे के बाब में ये कहना कि अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने, ये सही नहीं। तो उन्होंने कहा, सही कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हक बता दिया। अल्लाह का हक बताया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक यह है कि अल्लाह के बंदे उसकी इबादत करें और बंदगी के अंदर, इबादत के अंदर किसी को शरीक व साझी न बनाए। ये हक हुआ अल्लाह का। और बंदे का हक क्या है? वह हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युश्रिकू बिही शैआ, और बंदों का हक यह है कि जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, इबादत में साझी नहीं बनाता है, शरीक नहीं बनाता है, ऐसे बंदे को अल्लाह अजाब न दे। गोया कि सर्टिफिकेट है और जमानत है किस चीज की? शिरक से बचने के नतीजे में, तौहीद के हुकूक को अदा करने के नतीजे में आदमी क्या है भाई,
عذاب سے بچتا ہے۔ دیکھا نہیں، اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے کہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، بندگی میں کسی کو ساجی نہیں جو ہے بناتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، فَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ، کہ میں لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا، مت خوشخبری سناؤ، لوگ اسی کے اوپر بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ کر لیں گے۔ لیکن دوسری حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کتمان علم سے بچنے کے لیے انہوں نے صحابہ سے اس حدیث کو بیان جو ہے وہ کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اس کے اندر جو ہے وہ بشارت اور خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کہا، ایسی بات کی جس سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے، اس کی بشارت جو ہے وہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں بشارت نہ دے دوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کی غرض سے جو ہے وہ ایسا کہا۔ ایسے بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں ہوتا کہ یہ سنیں گے تو اور عمل کریں گے، ایسے لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کرتے، اور ایسے لوگ کہ سن کر کے فضیلت اللہ کے فضل کی کشادگی اور وسعت کو دیکھ کر کے ممکن ہے کہ کچھ کوتاہی کریں، تو وہ تھوڑا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس بیان کرنے سے باز رہتے۔ بہرحال یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حق کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے بندوں کے حق کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری اور تواضع کا پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، اور یہ ہے کہ جو ہے وہ شفاعت کرنے والے، شفیع المذنبین، جن کے مقام اور رتبہ کو جو ہے وہ دیکھیے، اور سواری کس قدر حقیر اور معمولی جو ہے وہ دیکھیے، آج کل کیسی کیسی سواری استعمال کرتے ہیں۔ اس سواری کے اوپر بھی پیارے نبی پیچھے جو ہے وہ سوار کیے ہوئے آدمی کو پتہ یہ چلا کہ ایک سواری پہ اگر مضبوط ہے سواری تو دو آدمی بھی سوار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ایسے موقع سے تو لوگ ادھر ادھر کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں، پیارے نبی ایسے موقع پہ جو بات کرتے وہ اہم سے اہم جو ہے وہ ہوتی، وہ خلاصہ جو ہے وہ ہوتی۔ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، اس کا خلاصہ ہے اللہ کا حق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتایا، گویا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے جو پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور بندگی کو قبول فرمائے۔ بندہ تیرا ہوں تو ہمیں توفیق کراتا، بندہ تیرا ہوں تو ہمیں توفیق کراتا، اور بندگی میں زندگی ساری گزار دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔